الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. محبت سے درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ اور میرے نوجوان دوستوں اور پردہ میں بیٹھی ہوئی میری بیٹیاں اور میری ماؤں بہنوں، آج 12 جون 2024 ہم یہاں 11 جون 2024 ہم یہاں مدرسہ فاطمۃ الزہراء للبنات میں اپنے منتظم اور میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی عبد الرشید صاحب کے حکم پر اور دعوت پر
اصلاح معاشرہ کے حوالے سے منعقد اس خوبصورت تقریب میں مل بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتھک جد و جہد اور محنت سے جو ایک صالح معاشرہ قائم کیا حضرات صحابہ اکرام کی صورت میں، وہ جو پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، اب بیٹیوں کا اور خواتین کا احترام کرنے والے ہوئے، وہ جو پہلے جان لینے والے تھے اب جان نچھاور کرنے والے بنے، وہ جو پہلے ظالم تھے اب زاہد بنے، شب زندہ دار بنے۔ معاشرے کی اصلاح کا اتنا بڑا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادوں پر کیا۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں اصلاح لانا چاہیں تو ہمیں انہی دو اصولوں اور بنیادوں پر چل کر اپنے معاشرے کو صالح بنانا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن سے مضبوط تعلق۔ جب تک قرآن کریم سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں۔ اور دوسری چیز، فتنوں کے اس دور میں نجات کا واحد ذریعہ ہے وہ اسوہ رسول اور سنت رسول کے ساتھ تعلق اور وابستگی۔ سنت بدعت اور رسم کو ختم کرتی ہے، قرآن معاشرے کی ساری خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ آج کے اس دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، ابھی گزشتہ سالوں میں بھی ایک واقعہ عجیب سنا۔ ایک بدبخت بد نصیب بیٹے نے اپنے والدین کو قتل کر دیا، اور وہ بیٹا بھی اتنا زیادہ نوجوان، کم عمر نوجوان تھا، ہر وقت موبائل پر مصروف تھا، تو ماں باپ نے ذرا تھوڑا ڈانٹا کہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دو، تو اس نے نتیجتاً والدین کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حالات ہیں معاشرے کے۔ تو جب تک قرآن کریم سے مضبوط تعلق نہیں ہوگا معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں، اور جب تک رسول اللہ کی سیرت اور سنت سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں۔ اور یہ سب کچھ جو معاشرے میں بگاڑ اور فساد ہے، یہ دلوں کی سختی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے دل بڑے سخت ہیں۔ دلوں کی سختی کا تو یہ عالم ہے کہ ایک زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے، ایک چھوٹے سے پلاٹ کے لیے، ایک چھوٹی سی جاگیر کے لیے انسانی خون بہا دیا جاتا ہے۔ ابھی انہی دنوں کراچی سے ایک خبر آپ نے سنی، ایک نوجوان بیٹا انجینئر بنایا، والدین نے پتہ نہیں کتنے سہانے خواب دیکھے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی، کتنا روپیہ لگایا ہوگا۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈاکوؤں نے محض بائیک چھیننے کے لیے اس کو مار ڈالا۔ یہ تو کسی ماں سے پوچھو یا کسی باپ سے پوچھو کہ بیٹے کی تربیت پر اتنا بڑا پال پوس کر اس کی تعلیم پر خرچ کر کے کتنے ارمان وابستہ ہوتے ہیں اس کی ذات سے۔ تو دل سخت ہے۔ اور دل کیوں سخت ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آج بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بہن کی مخالف ہے، بیٹی ماں کے سامنے بد زبانی کرتی ہے، بیٹا باپ کا نافرمان اور بے ادب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل اتنے سخت کیوں ہیں؟ دلوں کی سختی کی سب سے بڑی وجہ آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بات یہودیوں کی ہو رہی ہے. بات کن کی ہو رہی ہے؟ قرآن میں. یہودیوں نے تورات کو چھوڑا تو ان کے دل سخت ہو گئے. کتاب اللہ سے دوری نے، کلام اللہ سے دوری نے ان کو شقی القلب بنا دیا. اتنے ظالم ہو گئے، اتنے سفاک ہو گئے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو بھی قتل کرنے لگے. یہ قساوت قلب کا یہ عالم تھا. آج بھی دیکھ لیجئے، سودی نظام کے ذریعے یہ بدبخت پوری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. مائیں مہنگائی اور بھوک کی وجہ سے بچوں کو دریاؤں میں پھینک رہی ہیں. لوگ بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ان ظالموں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. سارا جو کچھ آپ اور میں محنت کر کے کماتے ہیں، ساری دولت پلٹ کر ان کے خزانوں میں چلی جاتی ہے سودی نظام کی وجہ سے. رب العالمین نے فرمایا انسان اتنا بدبخت ہے کہ جب کتاب سے دور ہوتا ہے، کلام سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، حالانکہ کچھ پتھر اور چٹانیں پہاڑ اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنسو چشمے بن کر بہتے ہیں. میں نے یہ آیت پڑھی گزشتہ دن عباس پور میں بھی. میں نے کہا پہاڑوں کے رہنے والوں، ٹھنڈے چشموں کے پانی پینے والوں، کشمیر تو ویسے ہی جنت ہے نا جی. اب ہم بغیر پنکھے کے بیٹھے ماشاءاللہ کیسی ہوا چل رہی ہے. وہ کسی نے کہا نا، غالباً سعدی نے کہا کہ گر فردوس بر روئے زمین استو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو. جنت اگر زمین پر دیکھنی ہو تو وہ کشمیر ہی ہے. غالباً بابا سعدی ہے. یہ کون ہے؟ بابا سعدی ہے. پھرا ہے نا وہ پوری دنیا. وہاں ہم ملتان میں پانی کا گلاس اگر بغیر برف کے پی لیں تو یقین جانیے ایسا بے ذائقہ اور گرم پانی، اور یہاں چشموں کے ٹھنڈے میٹھے پانی. لیکن قرآن کریم عجیب بات بتاتا ہے چشموں کے متعلق. یہ جو ٹھنڈا میٹھا خوش ذائقہ پانی تمہیں پینے کے لیے ملتا ہے، یہ دراصل پہاڑوں کے آنسو ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ چٹانیں میرے خوف سے اتنا روتی ہیں کہ ان کا درد آنسو بن کر چشمے بن کر بہتا ہے. اچھا، اسی مفہوم کو اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑے سے دل نرم ہو جائیں، کہ قرآن کہتا ہے کہ کتاب اللہ سے دوری دل کو سخت کر دیتی. قرآن پڑھ رہا ہوں، شاید کوئی زمین پر ہل چلا رہا ہوں، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. پرابلم ادھر ہے، ساری پرابلم ادھر ہے. بابا سعدی تو بادلوں کے متعلق، بارش کے متعلق عجیب بات کرتا ہے. یہ تو چشموں کی بات ہوئی نا، کہ چشمے پہاڑوں کے آنسو ہیں. بابا سعدی کہتا ہے کہ بارش بادلوں کے آنسو ہیں.
وہ کہا نا کہ تان گرید ابر کے خندد چمن، تان گرید ابر کے خندد چمن، تان گرید طفل کے جوشد لبن، پنگھوڑے میں بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی، بادل نہ روئیں بارش نہ بنے تو زمین پر سبزہ نہیں اگتا۔ دیکھنا جی، بادل روتا ہے تو زمین پر سبزہ اگتا ہے، بادل روتے ہیں تو زمین کا سینہ سبزے سے سج جاتا ہے۔ تان گرید ابر کہ خندد چمن، گلستان ہنستے ہیں، بادل روتے ہیں تو زمین کا سینہ سبزے سے سجتا ہے، پہاڑ روتے ہیں تو میٹھے چشموں کا پانی ملتا ہے، اور جب تک دھرتی پر بیٹھ کر گناہگار انسان خدا کے خوف سے آنسو نہ بہائے تو خدا کی رحمت بھی متوجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، پہاڑ روتے ہیں، بادل روتے ہیں، تم بھی رو دیا کرو، آنسو بہایا کرو۔ معاشرے کی عجیب حالت ہو گئی، آج بوڑھے سے اولاد بے وفائی کر جائے، بیٹا ٹھوکریں مارے بوڑھا روتا ہے، لیکن خدا کے خوف سے کبھی نہیں روتا۔ اولاد ٹھوکریں مارے تو بوڑھا روتا ہے، بیماریاں ہجوم کریں تو بوڑھا روتا ہے، خاوند بے وفائی کرے تو عورت روتی ہے، اور پاکستان کرکٹ میچ ہار جائے تو نوجوان روتا ہے۔ واہ تمہارے آنسو، واہ تم آج کل رو رہے ہیں نا، پورے چیخ رہے ہیں، کل پرسوں سے چیخ پکار لگی ہوئی ہے، ہاں کل پرسوں سے چیخ پکار لگی ہوئی ہے، سارا پاکستان دھاڑے مار مار رو رہا ہے۔ کبھی خدا کے خوف سے بھی تم نے آنسو بہائے؟ 20 بگلا والوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی تنہائی میں چلے جاتے اور اپنی داڑھی پکڑ کر خوف خدا سے اتنا روتے کہ غریباں تر ہو جاتا۔ 10 مبشرہ میں سے نبوت کی زبان نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، صدیق ہیں، لیکن خوف خدا کا عالم تو دیکھیے۔ علماء تو میں علماء کی نظر کرتا ہوں، ہاں کبھی کبھی داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں، این موسیٰ، این عیسیٰ، این یحییٰ، این نوح، این موسیٰ، این عیسیٰ، این یحییٰ، این نوح، انت عاصٍ یا ابا بکر تب الی المولی الجلیل، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل۔ صدیق جیسا آدمی کہہ رہا ہے لیس لی خیر العمل، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی قلیل، انت کافی انت شافی فی مہمات الامور، انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل۔
خدا بندہ صدیق کا درد سنی، میں کہتا ہوں پہاڑوں کا جگر بھی پھٹ جائے. خدا بندہ میں موسیٰ کی بات نہیں کرتا، عیسیٰ کی بات نہیں کرتا، میں نوح کی بھی بات نہیں کرتا، میں یحییٰ کی بھی بات نہیں کرتا، میں محمد کی بھی بات نہیں کرتا. یہ تو سب رسول ہیں، یہ تو سب مقام معصومیت پر فائز ہیں. خطا و سہو کا کوئی داغ ان کے دامن پر نہیں ہے، لیکن میری آنکھ دیکھتی ہے کہ محمد معصوم ہونے کے باوجود بھی ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. پھر صدیق تیرا کیا بنے گا؟ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمالی کثیر زاد طاعاتی قلیل. پہاڑ روتے ہیں تو چشمے بنتے ہیں، بادل روتے ہیں تو سبزہ اگتا ہے، گناہ گار روتا ہے تو رحمت حق متوجہ ہوتی ہے. لیکن ایک ماں بھی روئی. یہ پہاڑ تو ہیں سرسبز، یہاں چشمے میٹھے پانیوں کے چل رہے ہیں، خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، پھر بھی قتل و غارت کر کے اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو. اتنا خوبصورت موسم، کائنات کا پورا جمال آپ کے رب نے آپ کے خطے میں ڈالا ہے. زمین زیور پہن کر، گہنے پہن کر آپ کی نظروں کو خوشکن منظر فراہم کر رہی ہے. لیکن کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں جن پر سبزے کا ایک پتا بھی نہیں تھا، جلے ہوئے بغیر سبزے کے کالے پرہیبت پہاڑ، کوئی چشمہ نہیں، پانی کا کوئی قطرہ نہیں، اور موسم بھی ایسا نہیں. گرمی کا یہ عالم کہ سورج آگ برسا رہا ہے، آگ، اور ان گنجے اور بنجر پہاڑوں کے درمیان ریت کے ڈھیر اور گرم ریت. اللہ کے ایک بندے ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیا. اللہ کے ایک بندے نے ان پر جہاں پر خوف کو بھی خوف آتا تھا، رات کا وقت ہو، یہ آج کا مکہ، یہ تو بڑا پر رونق شہر ہے، یہ میں اس 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وفیظ جالندری نے کہا نا، قرآن نے بھی لفظ وادی استعمال کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، غیر ذی زرع، نہ سایہ، نہ پتا، نہ چشمہ، نہ ہوا، نہ موسم، کچھ بھی نہیں. حفیظ جالندری کہتا ہے یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی ہے ڈر ڈر کے، وحشت بھی ڈرتی ہے، خوف کو بھی خوف آتا ہے. یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی ہے ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے ہیں آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے. گرم لو چلتی ہے، گرم لو. یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا. یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا. اور خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر،
معزز جن کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، ہاجرہ کو بٹھا دیا اور ننھے اسماعیل کو بھی اس غیر ذی ذرا میں لق و دق گرم صحرا میں جلے ہوئے پہاڑوں میں وادی غیر ذی ذرا میں بٹھا دیا، خود واپس چلا گیا ابراہیم۔ تھوڑی دیر گزری، گرمی کی شدت نے معصوم کو پیاسا کر دیا، اسماعیل رونا شروع ہوا، لو چل رہی تھی، حلق میں کانٹے چبھنے لگے، اسماعیل کی آواز بھی رند گئی، اب وہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ ماں پانی کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، یہ دیوانہ وار دوڑتی ہے، بیٹا پیاس سے تڑپتا ہے، ماں پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ یہ ہاجرہ ہے علیہ السلام، یہ صبر و توکل کی ملکہ ہے میری بیٹیوں۔ میں ہاجرہ کا ذکر قصداً لایا ہوں کہ خواتین سن رہی ہیں، یہ اس ملت کی دادی ہے، دادی جدہ سیدہ ہاجرہ۔ آج کا جدہ شہر بھی انہی کے نام پر ہے، آج کا جدہ شہر جو جدہ کہتے ہیں وہ دادی ہے، جدہ دادی، دادی ہاجرہ۔ پہلے یہ امتحان کہ انہیں تنہا چھوڑا، پھر جب یہی شیر خوار لخت جگر جب بڑا ہوا 13-14 سال کا، تو منزل عشق پر ایک ایسا کٹھن امتحان آیا۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا، باپ بوڑھا ہے، ابراہیم 100 سال کا، بیٹا 13 سال کا معصوم ہے، اور باپ کہتا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میرے ہاتھ میں چھری ہے، گلا تیرا ہے، حکم خدا کا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اور ہوتا میرے جیسا بیٹا تو بھاگ جاتا، بابا مارن دے چکر سے۔ لیکن اقبال کہتا ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال نے تو سوال چھوڑ دیا، بابا نے بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا تری، گلا تیرا ہے، خنجر میرا ہے، حکم رب کا ہے، ذرا مجھے بتا کیا کرنا چاہیے۔ ابراہیم نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، رائے کیا ہے، بس جو حکم ملا ہے کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن انشاءاللہ کہتا ہوں، آپ رب کا حکم پورا کیجئے، میری گردن پہ چھری چلائیے، مجھے رب سے امید ہے، میری رگوں میں بھی آپ کا خون ہے، میں صبر کا پیکر بن کر دکھاؤں گا، انشاءاللہ من الصابرین۔ اقبال نے تو سوال چھوڑ دیا، اقبال نے تو کوشچن مارک سوالیہ نشان کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کسی سکول کی اعلیٰ تعلیم کا اثر تھا یا کوئی
کسی اچھے صاحب دل نے تربیت کی تھی، اسماعیل نے ایسا خوبصورت جواب کیسے دے دیا؟ میں دیتا ہوں روح اقبال کو جواب، اس نے تو شاعرانہ انداز میں سوال چھوڑ دیا۔ اقبال کہتا ہے فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ میں روح اقبال سے عرض کرتا ہوں فیضان نظر بھی تھا، مکتب کی کرامت بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں۔ فیضان نظر باپ کا تھا اور مکتب ہاجرہ کی گود تھی۔ جب ماں باپ ایسے ہوں تو اولادیں ایسے ہوا کرتی، جب ماں باپ ایسے ہوں تو اولادیں ایسے ہوا کرتی۔ شیطان بھاگا، باپ بیٹے کی گفتگو سن کر شیطان بھاگا۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس گیا، میں اپنی ماؤں سے مخاطب ہوں، میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں، میں زیادہ بات اسی لیے ہاجرہ کی سیرت پر کر رہا ہوں۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس بھاگ کر گیا، کہنے لگا بی بی جان تو مطمئن بیٹھی ہے اور وہ بابا ذبح کرنے جا رہا ہے، جلدی چل بچا لے لخت جگر کو۔ ہاجرہ نے کہا بدبخت، کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ نکل یہاں سے۔ کنکر اٹھایا اور دے مارا۔ آج بھی حاجیوں کو یہی حکم ہے کہ کنکر، کچھ میرے حاجی اتنے شیطان پر ناراض ہو جاتے ہیں وہ جوتا اتار لیتے ہیں، وہ کنکر بھی مارتے ہیں جوتے بھی مارتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب اپنی ڈانگ مار رہا تھا، شیطان نے کہا وہ باپ ہے مارنے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے کہا نکل، تیری ایسی تیسی۔ شیطان نے وار بدلا اور کہنے لگا سچ بتا دیا ہاجرہ کو کہ رب نے حکم دیا ہے، ذبح کرنے کا حکم رب نے دیا ہے، ضرور پورا کرے گا، جلدی بھاگ، جلدی بھاگ، لخت جگر بچا۔ سیدہ ہاجرہ نے جواب دیا سنو بدبخت، اگر میرے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم رب نے دیا ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں، میرے ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں خوشی خوشی تیار کر کے قربان کر دیتی۔ جی مائیں یوں ہوا کرتی ہیں، مائیں یوں ہوا کرتی ہیں، اور یہ ماں ہے، دادی ہے محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر باتیں تو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور بھی ہیں بہت سی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ قرآن سے تعلق مضبوط کیجیے، دل نرم ہوگا، آنسو بہیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معاشرہ سخت ہوتا ہے دل کے سخت ہونے سے، اور دل سخت ہوتا ہے قرآن کے چھوڑ دینے سے۔ یہی بات ثم قست قلوبکم کے حوالے سے میں نے عرض کی۔ قرآن پڑھیے، خدا کے لیے قرآن پڑھیے، قرآن کے نزدیک آپ کے دل نرم ہو جائیں گے، معاشرہ نرم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، یہ جو میں نے سفید کپڑا پہنا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر سالن کا داغ لگ جائے تو بڑی دور سے نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں بات بھی کر رہا تھا حضرت سے، یہ ماشاءاللہ ہمارے عباد اللہ ثلاثہ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب، عبد الکبیر صاحب، عبد القیوم صاحب، میں سوچے تو سارے عباد اللہ جمع ہوئے، اللہ و عباد الرحمن جمع ہوئے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ سفید کپڑے پر داغ لگ جائے تو دور سے نظر آتا ہے، اسی طرح جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو دل بھی سفید کپڑے کی طرح ہے، اس پہ بھی داغ لگ جاتا ہے، اور جب داغ لگتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو معاشرے میں یہ فساد اس طرح نظر آتا ہے۔ دلوں کو نرم کرنے کا دوسرا طریقہ، رسول اللہ نے فرمایا کپڑے پر داغ لگ جائے تو دھو دیتے ہو نا، صابن سے دھو دیتے ہو، سرف سے دھو دیتے ہو، داغ زیادہ گہرا ہو تو بلیچنگ ڈال دیتے ہو، داغ سفید کپڑے سے اتر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دلوں پہ داغ گناہوں کے لگ جائیں تو اللہ کا ذکر کیا کرو، استغفار کیا کرو، دل صاف ہو جائے گا۔ تو ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دل کو صاف کر لیجئے،
حسد بغض، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، کینے، یہ جو ہم نے روگ پال رکھے نا، اسے پالتے ہی رہتے ہیں، اندر ہی اندر بغض، کینہ، حسد۔ پہلے تو یہ بیماری عوام میں تھی، اب ہمارے علماء کرام میں بھی آ گئی ہے۔ تو بلکہ شیطان زیادہ ادھر حملہ کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، شیطان زیادہ ادھر حملہ کرتا ہے۔ تو دلوں کو کینوں سے، نفرتوں سے، حسد سے پاک کر لیجئے، اللہ کا ذکر بلند کیجئے، اللہ کا نام بلند کیجئے۔ اور میرے ہم نوا، میں تو یہاں گواہ بنانا چاہتا ہوں، یہ 20 بگلا کی اس پہاڑی کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں، بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، پھولوں کے موسم کا پابند نہیں ہے 20 بگلا والوں۔ یہ کلمہ محراب کا پابند نہیں ہے، مسجد کا پابند نہیں ہے، مولوی اور پیر کا پابند نہیں ہے، بلکہ صرف مسجد میں نہیں، محفل ذکر میں نہیں، بلکہ بازار میں، مارکیٹ میں، دکان پر بھی کلمہ پڑھا کر۔ دکاندار جب اپنی ترازو میں سودا تولے تو تیرا تول بتائے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ گھر میں تو جب آئے، والد باپ جب گھر میں آئے تو اولاد خوش ہو کر اش اش کر اٹھے، کلمہ پڑھنے والا باپ آ گیا ہے۔ خواتین
کہیں کلمہ پڑھنے والا شوہر بھائی آ گیا ہے، بیٹا آ گیا ہے، اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا، اور یہ جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو زبان سے پڑھ رہے ہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ جب آپ دور سے آئیں آپ کا حلیہ بتائے، آپ کا کردار بتائے، آپ کا عمل بتائے، محمد کا امتی آ رہا ہے۔ ہاں ایسا نہیں، زبان سے نہیں پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا حال یہ ہے، جنگ احد کے بعد 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ مدینے کے گھروں میں یتیموں کی کثرت ہو گئی۔ رحمت عالم نے ایک صحابی کو کہا تیرا بیٹا یتیموں کے ساتھ، مدینے کے یتیموں کے ساتھ کھیلتا ہے، جب بھی تو اپنے بیٹے کو بلایا کر، جب بھی اپنے بیٹے کو آواز دیا کر، نام لے کے پکارا کر، نام لے کے آواز دیا کر، یا بنیا یا ابنی نہ کہا کر، میرے بیٹے نہ کہا کر، اس لیے کہ جب تو اپنے بیٹے کو میرا بیٹا کہہ کر پکارے گا تو باپ ہے، تیرے لہجے میں بلا کی شفقت ہوگی، یتیموں کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یتیمی میں کتنا درد ہے یہ محمد سے بہتر کون جانتا ہے۔ دنیا کے یتیم تو پیدائش کے بعد یتیم ہوتے ہیں، اور میں وہ منفرد یتیم ہوں جو ولادت سے پہلے یتیم ہو گیا۔ میری ماں سیدہ آمنہ ولادت کے بعد مجھے گود میں اٹھائے بیٹھی ہے، جبین نبوت، حسن نبوت کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، لیکن میری یتیمی کے احساس سے مغموم ہو رہی تھی، آنکھیں بھر آئی تھی۔ رب العالمین نے سیدہ آمنہ کے قلب پر تسلی نازل کی، آمنہ گھبرائے نہیں، الم یجد کا یتیما فآوا، یتیم ہے تو کیا ہوا، ہم پالیں گے۔ دنیا کے بچے، دنیا کے بیٹے، دوسروں کے بچے، دنیا والوں کے بیٹے پارکوں میں، گلشنوں میں سیر کرتے ہیں، لیکن تیرے یتیم کی عظمت کا یہ عالم ہوگا کہ یہ عرش بری پر سیر کیا کرے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، 1.25 لاکھ انبیاء بھی نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، جنت المأوا بھی نیچے رہ گیا، روح الامین بھی نیچے رہ گیا، اور وہ آمنہ کا یتیم عرش بری کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ وہ ورائے ہفت فلک گئے، نہ جہاں کوئی نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے، وہ گئے عرش پر ایک آن میں، وہ اذان میں، وہ نماز میں ہے اسی کا فیض جہان میں۔ فرمایا کوئی باپ یتیموں کے سامنے اپنی سگی اولاد سے پیار نہ کرے، یتیموں کا دل دکھ جائے گا۔ کوئی شوہر کسی بیوہ یا مطلقہ کے سامنے اپنی بیوی سے لاڈ والی باتیں نہ کرے، بیوہ کے جذبات مجروح ہو جائیں گے۔
کوئی دولت مند کسی غریب، کسی محتاج، کسی مفلوق الحال کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرے، اور غریبوں کے دل دکھ جائیں گے۔ یہ محمد عربی کا اسوہ ہے۔ کوئی پڑوسی گھر میں اچھا کھانا پکا کر، اچھا فروٹ کھا کر غریب پڑوسی کے گھر کے سامنے چھلکے نہ پھینکے، اس کا احساس مجروح ہو جائے گا۔ یہ تو محمد عربی کا اسوہ ہے، یہ تو محمد عربی کی سیرت ہے۔ خدا بندہ ہم سب کو قرآن سے وابستگی نصیب فرما اور محمد کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تو سب کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنی استطاعت اور اپنی تھوڑی بہت طاقت کے مطابق جو میں کہہ سکا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔